قد افلح المؤمنون، 18ویں پاری کی پہلی آیت، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں، کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو، لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو، یہ تو بڑی پھیکی ہے، تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے، ویژن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا خیال ہے آ رہا ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کے کھیل تماشا باطل ہے، ناجائز ہے، برا ہے، سوائے 3 کھیلوں کے۔ سوائے، بولتے کیوں نہیں؟ 3 کھیلوں کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 کھیل بطور ایگزامپل کے، بطور مثال کے، مقصد صرف 3 کھیل نہیں ہے، یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جائز ہوں۔ تو اس میں 3000 کھیل بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس عدد میں محصور ہے، صرف یہی ہے۔ اس پر تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ صرف 3 کھیل جائز نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ 3 کھیلوں والا معنی ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے؟ جائز ہوں گے۔ فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا، اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹائم بظاہر تو ویسٹ ہو بیٹھے ہوئے، خام خام لطیفے بازی چل رہی ہے، ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے، ہیں بھائی؟ تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق، بولو نا بھائی، اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، گھر میں آتے ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے، جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا 1 گھنٹے ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات، ٹیکس کے بارے میں، پھر آ گیا جے یو آئی کی طرف، یہاں سے ٹرن مارا مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا، ادھر سے آیا ملک کی پالیسی پہ، ابھی جو نئی پالیسی بن رہی ہے معیشت کو کنٹرول کرنے پر، اس پہ کوئی تبصرہ کیا، اور پھر لطیفے ہو ہا ہا ہو، بڑا گپ شپ، جب ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں آتے ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں۔ جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری باہر دور ہو گئی، اب بچا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا؟ زوجہ کو۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے، حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا۔ تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے، وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا، بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی، پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی۔